بسم الله الرحمن الرحیم۔ نصب المضارع بأن المضمرہ بعد لام التعلیل، لام تعلیل کے بعد فعل مضارع کا منصوب ہونا، اس لیے کہ اس کے بعد ان مضمرہ ہوتا ہے، اور یہ اضمار اس کا جوازن ہوتا ہے، وجوباً نہیں ہوتا۔ مثالیں: جلست لاستریح، یوں بھی کہہ سکتے جلست لان استریح۔ حضرت لاعود المریضہ، میں اس لیے حاضر ہوا تاکہ مریض کی عیادت کرو، حضرت لان اعود المریضہ۔ یجتہد الطالب لینجح، طالب اجتہاد کرتا ہے، جہد کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ بنیت بیتا لاسکن فیہ، میں نے گھر بنایا تاکہ اس میں رہائش حاصل کر لوں، رہوں۔ انظر الی الافعال المضارعات فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی فعل مضارع کو دیکھو۔ تجد کل منها مسبوقا بلام تفید ان ما بعدها علة وسبب فی حصول ما قبلها، آپ پاؤ گے کہ ان میں سے ہر ایک سے پہلے ایسا لام آیا ہے کہ جو لام یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس کا ما بعد والا یہ علت ہے پہلے والے ما قبل والے کے حصول میں، اس کے لیے علت اور سبب ہے۔ فالاستراحۃ علت و سبب فی الجلوس، جلست لاستریح میں یہ جو استراحہ ہے یہ سبب ہے بیٹھنے میں۔ وعیادۃ المریض علت فی الحضور، حاضر ہونے میں عیادت، یہ بیمار کی عیادت جو ہے یہ علت اور سبب ہے۔ وحلم جرا، اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی لے لو۔ ومن اجل ذلك تسمى هذه اللام لام التعلیل، اس وجہ سے اس لام کو لام تعلیل کہا جاتا ہے۔ وإذا تأملت آخر الفعل المضارع، اور اگر آپ نے غور کر لیا آخر فعل مضارع میں، بعد هذه اللام في امثلة القسم الاول، پہلے قسم کی مثالوں میں اس لام کے بعد، تجدہ منصوبا، آپ پاؤ گے کہ منصوب ہے افعال مضارع۔ فما الذي نصبه، کس چیز نے اس کو نصب دیا؟ الذي نعرفه ان نصب الفعل المضارع لا يكون الا باحد حروف اربعہ، وہ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا منصوب ہونا وہ نہیں ہوتا مگر ان چار حروف میں سے کسی ایک حرف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ حروف ان، لن، اذن، کئی۔ وبما انه لا يوجد في هذه الامثله ناصب ظاهر من هذه النواصب الاربعه، جبکہ ان مثالوں میں کوئی ظاہری نصب نظر نہیں آتا ان نواصب اربعہ میں سے۔ لم يكن هناك مفر من اضمار واحد منها في كل مثال، پھر یہاں پر کوئی خلاصی نہیں تھی اس سے کہ ایک کو ہم مضمر جان لے ان مثالوں میں سے۔ فما هو ذلك الناصب، وہ ناصب کیا ہے تاکہ ہم اس کو مضمر یا مقدر مان لیں۔ لمعرفت ذلك ننظر الى امثلة القسم الثانی، اس کی معرفت کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوسری قسم کی مثالوں کی طرف۔ فنجد ان هذه الافعال نفسها مسبوقة بلام التعلیل، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، پاتے ہیں کہ یہی افعال، بالکل یہی افعال ان سے پہلے لام تعلیل آیا ہے، اور وہاں پر یہ افعال منصوب ہے ان ظاہرہ کی وجہ سے۔ وہذا دلیل، اور یہ دلیل ہے اس بات پر، علی ان ہی التی تضمر، کہ یہ ان ہی ہے جو مضمر کیا جاتا ہے، او تقدر، یا مقدر مانا جاتا ہے لام کے بعد، فی امثلۃ القسم الاول، پہلی والے قسم میں۔ ولما كانت ان الناصبہ، جب ایسا تھا کہ یہ ان ناصبہ جو ہے فعل مضارع کو یہ لام تعلیل کے بعد کبھی ظاہر ہوتا اور کبھی مضمر ہوتا، كان ذلك دلیلا على ان الاضمار في هذا الموضع جائز، یہ دلیل تھی اس بات کی کہ یہ جو اضمار ہے اس جگہ پر یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ القاعدہ: ينصب الفعل المضارع بأن مضمرہ جوازا بعد لام التعلیل۔ اچھا، بعد لام الجحود كذلك فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے۔ عفواً فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اس کے بعد بھی ان مضمرہ ہوتا ہے، اور یہ اضمار بھی وجوباً ہوتا ہے۔ امثلہ: ما كان الصديق ليخون صديقه، ما كانت الطيور لتسجن في الاقفاص، دوست ایسا نہیں تھا کہ اپنے دوست سے خیانت کرے، پرندے ایسے نہیں تھے کہ وہ قید کر دیے جائیں ان کے گھونسلوں میں، ان کے پنجروں میں۔ لم يكن الشرطي ليسرق، پولیس والا ایسا نہیں تھا کہ چوری کرتا۔ لم اکن لارافق الاشرار، میں ایسا نہیں تھا کہ میں شریروں کی مرافقت کرتا۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ انظر الى الافعال المضارعہ یخون وتسجن ویسرق وارافق فی الامثلۃ السابقہ تجد کل منها، ان کو دیکھو، سب کو آپ پاؤ گے کہ ان سے پہلے لام آیا ہے، وہ لام تعلیل نہیں ہے جو پہلے آیا تھا،
اس لیے کہ یہ فائدہ نہیں دیتا کہ ما بعد والا علت ہے حصول ما قبل میں، وإنما هي لام اخرى، بلکہ یہ دوسرا لام ہے، اذا تأملتها في كل الامثلة التي وردت فيها، اگر آپ نے غور کر لیا ان تمام مثالوں میں جن میں یہ لام آیا ہے، وجدتها مسبوقة دائما بكان المنفیہ او ما تصرف منها، آپ ہمیشہ پاؤ گے کہ اس میں سے کھانا منفی یعنی ما کانا اور یا جو اس سے بنا ہوا ہے جیسے لم یکن، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پہلے ضرور آیا ہوگا۔ وَلِوُقُوعِ هَذِهِ اللَّامِ دَائِمًا بَعْدَ النَّفْيِ سُمِّيَتْ لَامُ النَّفْيِ اور لام الجحود، اس وجہ سے کہ یہ لام جو ہے دائماً نفی کے بعد آتا ہے، اس وجہ سے اس کو لام نفی یا لام جحود کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ بَعْدَ هَذِهِ اللَّامِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، جب آپ نے غور کر لیا ان افعال میں، افعال مضارعہ کے اواخر میں اس لام کے بعد جو آئے ہیں گزشتہ مثالوں میں، وجدت كل منها منصوبا، ہر فعل مضارع کو آپ نے منصوب پایا، ولكنك لا تجد أداة من أدوات النصب التي تنصب المضارع، آپ کو کوئی ادوات نصب میں سے کوئی ادات نہیں آیا کہ جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہو۔ وإذا لابد أن يكون النصب بحرف محذوف من حروف النصب، تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ جو نصب ہے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک حرف کی وجہ سے ہو جو محذوف ہو، یہ حروف نصب میں سے۔ ولا بد من ان يكون هذا الحرف المحذوف هو ان، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو حرف محذوف ہے وہ ان ہو، اس لیے کہ معنی اس کے بغیر دوسرے نواسب کو مقدر ماننے سے صحیح نہیں بنتا۔ ولما كانت ان لا تظهر بعد لام الجحود كان اضمارها واجبا، لام جبکہ لام جحود کے بعد جو ان ہے یہ جب ظاہر نہیں ہوتا ہمیشہ مضمر ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کان اضمارها واجبا، اس کا مضمر کرنا واجب ہوا۔ القاعدہ ينصب الفعل المضارع بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، لام جحود کے بعد فعل مضارع ان مضمرہ کے ذریعے سے وہ منصوب کیا جاتا ہے وجوباً، او کے بعد بھی، حتیٰ کے بعد بھی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔